پورا قرآن سناتی تھی۔ مسلمان آج تیری میری رات کہاں کٹتی ہے، لیکن جنتیوں کی رات کہاں کٹتی تھی۔ اللہ ہمیں بھی اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں اور آپ ایک ادارے میں جمع ہیں، ختم بخاری شریف ہو چکا، آج دستار بندی ہے ان بچوں کی، اور یہ وہ بچے ہیں جو دین کے عالم بن کے جا رہے ہیں، اور علماء کو محبت سے دیکھنا، اس پر اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، نسائی شریف میں حدیث ہے، اللہ کم و بیشی معاف فرمائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھ نہیں سکتے، سننے کی بھی توفیق نہیں ملتی، قرآن اٹھا کر زیارت کر لو، اس پر بھی اللہ عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا دوسری بات، آب زمزم کا دیکھنا بھی عبادت ہے، تیسرا بیت اللہ کا دیکھنا عبادت ہے، اور چوتھا فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اور پانچواں علماء کی زیارت بھی عبادت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مدارس کیا ہیں؟ یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، ایسا نہ سمجھنا یہ مدرسہ ابھی قائم ہوا ہے، ان صدیوں میں نہیں۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، دار ارقم میرے نبی کا مدرسہ تھا، مدینہ منورہ جب میرا نبی پہنچا، اصحاب صفہ میرے نبی کے طلباء تھے، میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، اگرچہ اس طرح کی ترتیب نہیں تھی، وہ مسجد نبوی جہاں عبادت کی جگہ تھی، وہاں امت کو قرآن بھی سکھایا جاتا تھا، مسجد نبوی جہاں عبادت کی جگہ تھی، وہاں امت کو فقہ بھی پڑھائی جاتی تھی، مسجد نبوی جہاں عبادت کی جگہ تھی، جہاں سجدے اور رکوع کیے جاتے تھے، راتوں کو اٹھ کر صحابہ خدا کے سامنے الہا و زاری کے اندر اپنی رات گزارتے تھے، وہ مسجد نبوی امت کو حدیث کا سبق بھی دیتی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، اور عجیب وہ لوگ تھے، مسجد نبوی سے جو سبق لیا وہ باہر نظر آتا تھا۔ ارے بھائی، مدارس کی محنت یہی محنت ہے کہ جو مدرسے سے پڑھو، جو مدرسے سے سیکھو، وہ تمہارے بازاروں میں نظر آئے۔ عمر نے میرے نبی سے علم سیکھا، بازاروں میں عدالت نظر آئی، دھرتی نے اس کو عمر فاروق اعظم کہا۔ ابو بکر نے مسجد کے اندر میرے نبی سے علم سیکھا اور باہر جا کر صداقت دکھایا، تو دھرتی نے اس کو صدیق اکبر کہا۔ ارے عمر عثمان نے نبوت کے سامنے بیٹھ کر سخاوت کا درس سیکھا اور باہر جا کر امت کو دکھایا، دھرتی کے اوپر اگر غنی ہے تو عثمان ذل العین ہے۔ میرے نبی سے اگر علی المرتضیٰ نے شجاعت کا درس سیکھا، دھرتی آج تک اس کو حیدر کرار کہتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج باہر کا معاشرہ اگر ٹھیک ہوگا اس مدرسے کی چار دیواری سے، میرے پیارے بھائی، آج محسوس ناراض نہ ہونا، تیرا میرا معاشرہ من حیث المعاشرہ میرے نبی کے معاشرے سے ہٹا ہوا ہے۔ میرے نبی کا معاشرہ کیا تھا؟ میرے نبی کے معاشرے میں حیا تھا، میرے نبی کے معاشرے میں عبادت تھی، میرے نبی کے معاشرے میں اخلاق تھے، میرے نبی کے معاشرے میں معیشت اور معاملات کے سارے احکامات تھے، میرے نبی کے معاشرے میں انصاف تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی مدارس کے اندر سکھایا جاتا ہے۔ خدا کی قسم، ہدایت کے مرکز مدارس، ہاں عبادت کے مرکز مدارس، ہاں معاملات کو ٹھیک کرنے کے مراکز مدارس۔ میرے پیارے بھائی، آپ کے عدالتی نظام کے سارے احکام مدارس کے اندر، کوئی آپ کی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں جو مدارس سے خالی ہو۔ اگر مدارس سے جڑو گے، اللہ پاک
تمہیں ہدایت کا منبع اور ماوا بنائے گا۔ جس طرح مدارس ہدایت کا مرکز ہے، اگر مدارس سے جڑے خدا تمہیں بھی ہدایت والا بنائے گا۔ اگر مدارس سے جڑے ہمارا عدالتی نظام بھی ٹھیک ہوگا۔ اگر مدارس سے جڑے تمہارے بازاروں کے اندر معاملات بیع اور شراء کے وہ بھی ٹھیک ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر مدرسے کے ساتھ محبت ہوگی تو اللہ پاک ساری چیزیں ٹھیک فرما دے گا۔ تو میرے پیارے بھائی، کبھی مدارس کو گندی نگاہوں سے نہیں دیکھنا۔ اللہ نے یہ ادارے دیے ہیں اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں علماء موجود ہیں، ارے ربانی بنو۔ ربانی کس کو کہا جاتا ہے؟ کونو ربانیین۔ بڑی عجیب الفاظ ہیں قرآن کے، میرے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کونو ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ کا قرآن کہتے ہیں ربانی یہ علم والے ہیں۔ یہ ایک ربانی کون ہے؟ رب والے۔ رب کے ساتھ تعلق کس کا ہے؟ جو مدرسے والے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت یہی بتلا رہی ہے کہ رب والے کون ہیں، رب کے ساتھ تعلق کن کا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما دے۔ آنسو بہائے تو اس کے سامنے رب اس کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ میں اور آپ روزانہ قرآن کی اس سورت کو روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ارے رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو، تربیت کرنے والے کو، بچہ ہو اور بڑا ہونے تک جو ہماری تربیت کرے اس کو رب کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں رب والے ہیں تو مدرسے کے علماء ہیں، رب والے ہیں تو طلباء ہیں۔ کبھی چندہ دے کر، عشر دے کر، زکوٰۃ دے کر احسان نہ جتلانا۔ میرا رب کہتا ہے ربانیین، میں رب والے، یہ میرے علماء ہیں، ان کو پالتا بھی میں ہوں، کھلاتا بھی میں ہوں، پلاتا بھی میں ہوں۔ اور یہ تو اللہ کا شکر ادا کیا کر، تیرے چند ٹکے یہاں لگ جاتے ہیں، تیرے چند پیسے یہاں لگ جاتے ہیں۔ میں چندہ نہیں کر رہا۔ مولانا عمر پالن پوری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ریمٹ کے اجتماع میں فرمانے لگے لوگوں قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے، کسی کے حصے میں چور ہوں گے، کسی کے حصے میں ڈاکو ہوں گے، کسی کے حصے میں لٹیرے ہوں گے۔ فرمایا خوش قسمت وہ ہے جس کے حصے میں قرآن کے حافظ ہوں، دین کے عالم ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ان چار دیواروں میں نہ چور پلتے ہیں، نہ ڈاکو پلتے ہیں، نہ راہزن پلتے ہیں۔ اگر یہاں رہتے ہیں تو یا قرآن والے ہوتے ہیں یا حدیث نبوت والے ہوتے ہیں۔ ابھی ان کے چہرے تو دیکھو نا کہ کیسے نورانی لوگ ہیں۔ یہ علماء دیکھو یا اساتذہ دیکھو۔ میرے پیارے بھائی اور بزرگوں، ایسے نہیں، اللہ پاک نے یہ کیسے چاند دیے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، یہ بھی چاند ہے اور نبی کا علم بھی چاند ہے اور علماء بھی چاند ہے۔ اور میرے نبی نے علماء کو چاند کے ساتھ تشبیہ دی ہے، فرمایا کہ یہ چاند ہے امت کے۔ میرے پیارے بھائی، جب علماء کے ساتھ محبت ہوگی انشاءاللہ ہماری نسلوں کے اندر اللہ پاک دین کو زندہ رکھیں گے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اس دور کا تقاضا یہی ہے کہ علماء سے اور مدارس کے ساتھ اور خانقاہوں کے ساتھ، ان اللہ والوں کے ساتھ جڑتے رہے۔ انشاءاللہ ہماری زندگیاں اللہ قیامت کے دن سنہری بنائے گا۔ اور آگے سننا میرے پیارے بھائی، بڑی عجیب بات ہمارے مولانا جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، علماء کا مقام قیامت کے دن اللہ دکھائیں گے۔ میں اپنے اساتذہ کی موجودگی میں بیان نہیں کر رہا، ایک سبق سنا رہا ہوں۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں علماء کی محبت کو پیدا فرما دے۔ میرے پیارے بھائی، فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک ایک عالم کو کھڑا کریں گے اور اس عالم کو کہا جائے گا اوپر دیکھو۔ جب وہ اوپر دیکھے گا بڑے بڑے محل ہوں گے۔ اللہ پاک فرمائے کہ نیچے دیکھو۔ جب وہ نیچے دیکھے گا انسانیت کا سمندر ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے کہ یہ دیکھو علماء کرام، یہ اوپر محل ہے جو جنت کے ہیں، میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں۔ نیچے یہ انسانیت کا سمندر ہے، جاؤ جن کی تم سفارش کرو گے، آج میں رب ان کے لیے جنت کا فیصلہ کروں گا۔
اللہ پاک جزائے خیر دے حضرت مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ کو معارف القرآن میں ایک بڑی عجیب حدیث لکھی، غالباً ربما یود الذین کفروا، اس 14 پارے کی تفسیر میں بڑی عجیب حدیث لکھی ہے۔ فرمایا اگر ایک عالم کے آسمان کے ستاروں کے برابر بھی شاگرد ہوں گے اور اگر وہ ان سب کی سفارش کرے گا، میرا رب اس عالم کی سفارش قبول کر کے ان سب کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ ختم بخاری، یہ بخاری شریف کے لیے آپ کو کیوں بلاتے ہیں؟ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے استاد مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فون کرتے ہیں۔ یہ تو ابھی ہمارے استاد ہاشم صاحب رحمت اللہ علیہ کی جنازے کے اوپر ختم بخاری ہو گئی اور وہ مرد کلندر بھی آخری حدیث کو سنتا ہوا گیا تاکہ یہ سال بھی ختم بخاری کا ان کا رہ نہ جائے، اور وہ کتنا آج اپنی قبر کے اندر اچھل رہے ہوں گے، خوشی کے اندر جھوم رہے ہوں گے، اور یہ آوازیں بھی وہاں پہنچ رہی ہوں گی، اور عمل کی آوازیں اور نیکیوں کی بہاریں وہاں پہنچتی ہیں۔ ہمارے مولانا جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ریوٹ کے اندر، اور وعدہ لیتے تھے، ارے ایک بیٹا تو مفتی بنا کے جا، ایک بیٹا تو عالم بنا کے جا، ایک بیٹا تو حافظ قرآن بنا کے جا۔ پھر فرماتے تھے ارے تیرا بیٹا مفتی ہو، عالم ہو، اور اس سے کسی نے دین کا مسئلہ پوچھا اور اس نے دین کا مسئلہ بتلایا، ایک مسئلے پر اللہ احد پہاڑ کے برابر صدقے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر فرماتے تھے صرف اس اکیلے کو نہیں ملے گا، اور اس کے ابا کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائے گے، اس کے استاد کو بھی ثواب عطا فرمائے گے۔ تو میرے پیارے بھائی، اور بڑی عجیب ایک اور بات کیا کرتے تھے، ہمارا وقت سال میں ان کے ساتھ گزرتا تھا، اکثر باتیں سناتے تھے، اور بیانات میں مولانا جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تو نے اپنے بیٹے کو عالم بنایا، تو نے اپنے بیٹے کو قاری بنایا، تو نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، اور جب وہ پڑھانے کے لیے بیٹھ گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں بھی مانگی، اگر تو قبر کے اندر چلا گیا اللہ بعد میں اس کے کھاتے میں حساب ثواب لکھیں گے، ارے پہلے تیرے ماں باپ کے حصے کے اندر اللہ پاک اس کا ثواب لکھا۔ اور ہمارے استاد اساتذہ بیٹھے، وہ ایک آدمی کا بڑا عجیب واقعہ مشہور ہے، جب دنیا سے جانے لگا بیوی کو کہتا ہے اگر بچہ پیدا ہو جائے اس کو قرآن پڑھانا، اللہ کی دین، وہ تو دنیا سے چلا گیا، بچہ پیدا ہو گیا۔ غالباً امام بیضاوی نے بھی لکھا ہے، اور فرمایا کہ جب وہ بڑا ہوا، چلنے کے قابل ہوا، ماں نے انگلی پکڑی اور ایک عالم کے پاس لے گئی، قرآن کے قاری کے پاس، قاری صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھاؤ، اور اس نے کہا بچے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے بولتے نہیں ہو بھائی، میں تبلیغیاں تو چپ کو داتے زور داغو سبحان اللہ، آہستانی زور سے کہلواتا نہیں ہوں، لیکن ایک حدیث سناتا ہوں، اللہ کو وہ پیش معاف فرمائے۔ ایک آدمی جنت میں آرام کر رہا ہوگا، جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں نیند نہیں ہے، آرام کر رہا ہوگا، اپنی کروٹ بدلے گا اور اس کے پہلو سے خوشبو نکلے گی، اور اس کا قریب جو جنتی ہوگا نا وہاں تک خوشبو جائے گی، اور وہ فرشتوں سے کہے گا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس کو کہا جائے گا تیرے پڑوس میں ایک جنتی پڑا ہوا تھا نا، اس نے وہ کروٹ بدلا، اس کے پہلو سے یہ خوشبو نکلی ہے۔ وہ کہے گا میں تو ادھر ہی رہتا ہوں، ایک ہی کٹھی جنت میں ہے، اس کو یہ اجر کیسے ملا، اس کو خوشبو ملی مجھے نہیں ملی؟ ارے ذرا توجہ کرنا، آپ کے کھاتے میں وہ سبحان اللہ لکھوانا چاہتا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ فرشتے کہیں گے اس کا اعمال نامہ دیکھا، اس نے دنیا میں تجھ سے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا۔ اچھا اور سنو، ایک آدمی قبرستان کی طرف جا رہا تھا، جب قبرستان سے گزرنے لگا تو قبر سے قرآن کی آواز آ رہی، ابھی بھی نہیں کہا، تو گزرنے والے کی زبان سے نکلا سبحان اللہ، سبحان اللہ نکلا، تو قبر والے نے کہا میں 400 سال سے قرآن اس قبر میں پڑھ رہا ہوں، اس کی پھر نکلی سبحان اللہ۔
اگلی سننا، قبر والے نے کہا میں 400 سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے قرآن پڑھنے کا اجر نہیں ہے، پر تیرے سبحان اللہ کا اجر ہے۔ اللہ پاک نے یہ مفت میں نیکیاں دی ہیں بھائی، جنت سستی بن گئی ہے۔ کسی نے کسی اللہ والے سے پوچھا جنت بڑی سستی ہے، کہا کہ ہاں، نماز پڑھو جنت ملتی ہے، روزہ رکھو جنت ملتی ہے، سبحان اللہ کہو جنت ملتی ہے، بڑی سستی ہے۔ ارے یاقی والی والو بڑی عجیب بات کی، کہا کہ جنت سستی نہیں تھی، میرے نبی محمد کے آنسو نے سستا کر دیا ہے۔ آپ بھی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی محمد کی امت میں بنایا ہے، کہو سبحان اللہ۔ میں آگے چلا گیا، وہ رات ہوتی تھی، مدینہ منورہ کی دھرتی تھی، روضہ انور تھا، اور میرا نبی جب نماز پڑھتا آنسو بہاتا رہتا تھا۔ ارے کون ہے وہ؟ حجرہ عائشہ ہے۔ اللہ ہم سب کو لے جائے، آمین تو کہہ دو۔ ارے جاؤ، اس حجرہ عائشہ پہ لکھا ہوا ہے، میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، ما بین بیتی و منبری، بولتے نہیں ہو، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے نبی نے کہا میرے حجرے سے لے کر میرے مصلی تک سارا جنت کا ٹکڑا۔ اللہ ہم سب کو لے جائے، قربان جاؤ خاتم المحدثین مولانا خلیل احمد سہارنپوری پر کیا فرماتے ہیں، دنیا والوں جو روضہ انور کا ٹکڑا ہے، ارے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اس روضہ انور کے ٹکڑے کا مقام بیت اللہ نہ، ساتواں آسمان نہ، سدرہ نہ، لوح نہ، قلم نہ، کرسی نہ، عرش معلیٰ سے اعلیٰ۔ آرام تو میرا نبی کر رہا ہے نا، جب وہ سارے پیغمبروں سے اعلیٰ، اس کا ٹکڑا بھی ساری جنتوں سے، میرا نبی تو سارے پیغمبروں سے اعلیٰ ہے۔ دنیا والوں خدا کی قسم، میرا نبی اعلیٰ، اور میرے نبی کے ساتھ جو چیز جڑتی گئی خدا نے اس کو بھی اعلیٰ اور بلند و بالا بنا دیا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، ساتھ عقیدے کی بات کرتا جاؤں، خدا کی قسم میں ابو بکر کو صدیق کبھی نہ مانتا اگر اس کی نسبت میرے نبی سے نہ ہوتی، میں عمر کو کبھی فاروق اعظم نہ مانتا اگر میرے نبی کے ساتھ نسبت نہ ہوتی، میں عثمان کو ذو النورین کبھی نہ کہتا اگر میرے نبی کے ساتھ نسبت نہ ہوتی، میں علی کو حیدر کرار کبھی نہ کہتا اگر میرے نبی کے ساتھ نسبت نہ ہوتی۔ خدا کی قسم میرے نبی کے ساتھ نسبت اگر کپڑے کی لگی، خدا نے مزمل بنایا، مدثر بنایا، میرے نبی کے ساتھ اگر زمین کے ٹکڑے کی نسبت ہوئی، یا مکہ مکرمہ بنایا یا مدینہ منورہ بنایا۔ ارے تم بھی اس نبی کے ساتھ جڑ جاؤ، اس نبی کی زندگی کو اپنا لو۔ خدا کی قسم وہ رات کی تاریکیاں ہوتی تھی اور میرا نبی روتا رہتا تھا، جبریل بھی آسمانوں سے آتا تسلی دینے کے لیے، میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، ارے میرے نبی کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ارے بولو تو صحیح نا، او طٰہٰ کے تاج والے پیارے محمد صلی اللہ، کیا میرے نبی کی شان ہے، آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ ارے روتا کیوں ہے میرے نبی محمد، روتا کیوں ہے؟ ہم نے تیری شان اونچی بنائی ہے۔ ارے یہ تو وہ نبی محمد ہے، دنیا والوں انگلی اٹھائے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے، یہ وہ نبی محمد ہے، مسکرا پڑھے جنت کو جوانی مل جائے، یہ وہ نبی محمد ہے، غصے میں آئے جہنم کو جولانی مل جائے، یہ وہ نبی محمد ہے۔ ارے روتا کیوں ہے میرے حبیب، تو قدم تو اٹھا، موسیٰ کے قدم اٹھے طور پہ جائیں، عیسیٰ کے قدم ہو جائیں، بیت اللحم کہلائے، ذرا تو قدم تو اٹھا۔ رجب المرجب کا مہینہ ہے، میرے نبی کے معراج کا ہے، ارے قدم تو اور پیغمبروں کے اٹھے، میرے پیغمبر اپنا قدم تو اٹھا، تیرا قدم یا مدینہ منورہ کی دھرتی پہ ہوگا، یا مکہ مکرمہ کی دھرتی پہ ہوگا، یا عرش بری پر ہوگا۔ کیا
اب وہ میرا نبی محمد روتا کیوں ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم نے تیرے پسینے سے گلشن مہکا دیے ہیں، تیرے دانتوں کی چمک سے آسمان کے دامن میں ستاروں کو چمکا دیا ہے۔ اے میرے نبی محمد روتا کیوں ہے؟ تیری انگلی کے اشاروں سے چاند کے ٹکڑے کر دیتے ہیں، تو میرا نبی ہے۔ میرے اساتذہ بیٹھے، ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، قرآن اٹھاؤ، میں قربان امام راضی تیری تفسیر پر۔ میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، اجازت ہوگی توجہ کرنا میری طرف۔ امام راضی نے عجیب نکتہ لکھا، یا اساتذہ بیٹھے، قرآن کھولو۔ قرآن میں اللہ نے 209 مقام پر میرے نبی کو ربا کا کہا ہے۔ ربا کا، ربو کا، ربے کا، عامل کے بدلنے سے اعراب بدلتا ہے۔ 209 مقام پر یہ کاف ضمیر کا خطاب محبت کا ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے ساتھ جوڑا ہے۔ کسی نبی کو اللہ نے ان 209 مقام پر نہ موسیٰ کو جوڑا، نہ عیسیٰ کو جوڑا، نہ آدم علیہ السلام کو جوڑا، 1,24,000 کسی نبی کو نہیں جوڑا۔ اللہ نے جوڑا ہے تو میرے نبی محمد کو جوڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اساتذہ بیٹھے ہیں، توجہ میری طرف کرنا۔ اچھا بھائی توجہ کرنا، 209 مقام پر۔ اچھا اور ایک علمی بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کم و بیشی معاف فرمائے۔ توجہ میری طرف کرنا، قرآن کھولو نا، قرآن۔ اساتذہ بیٹھے، میں اس لیے سبق سنا رہا ہوں، بعد میں میری غلطی ٹھیک کریں گے۔ تو میں ایک طالب علم ہوں، قرآن کھولو قرآن، غالباً 80 مقام پر موسیٰ کلیم کا تذکرہ ہے، اور سوائے 2 پاروں کے 28 پاروں میں اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے نام کی پوری صورت موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے نام کی پوری صورت موجود ہے۔ ارے دور دراز سے آنے والوں ذرا توجہ میری طرف کرنا، نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے نام کی پوری صورت موجود ہے۔ ذرا قرآن کو کھولو اور قرآن سے پوچھو، 80 مقام پر موسیٰ کلیم کا تذکرہ ہے نا، ذرا موسیٰ کی زلفیں تو بتاؤ، قرآن نہیں بتائے گا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن بتاؤ، قرآن نہیں بتائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ بتاؤ، قرآن نہیں بتائے گا۔ اتنا بتاتا ہے، یہ 25 پیغمبروں کا تذکرہ قرآن میں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہوں نے یہ تبلیغ کی، قوم نے مانا، کامیاب ہوئے، جنہوں نے نہیں مانا ان کے اوپر عذاب آیا۔ صرف اتنا بتلاتے ہیں، لیکن یاقی والی میں میرے استاد محترم استاد مکی صاحب کی دعوت پہ آنے والوں ذرا توجہ کرنا، خدا کی قسم جب باری آتی ہے نا آمنہ کے لال کی، بولتے نہیں ہو بھائی، جب باری آتی ہے نا آمنہ کے لال کی، میں قرآن سے پوچھتا ہوں، میرے نبی کی زلفیں قرآن للکار کے کہتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، میرے نبی کی جبین عطر، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، میرے نبی کی آنکھیں مبارک، لَا تَمُدَّتْنَ عَيْنَيْكَ، میرے نبی کی نگاہ محمد، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، چہرہ انور، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، حسن محمد وَالضُّحَىٰ۔ قرآن کھولتے جاؤ اور نبی کی تعریف پڑھتے جاؤ۔ کون ہے؟ ارے علماء دیوبند کا روحانی ابا ہے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگوں عمر ہو جبریل کی، زبان ہو صدیق کی، ترجمان ہو عطا اللہ شاہ بخاری، میرے نبی کی تعریف کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کون ہے؟ اماں ہے، طیبہ، طاہرہ، ساجدہ، عابدہ، راکعہ، فاضلہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ اماں
محبوب کی سیرت تو سناؤ۔ میری اماں نے کہا بیٹے قرآن کھولو اور قرآن کا ورق ورق نکتہ نکتہ میرے نبی کی تعریف کرتا ہے۔ اس لیے مجھے یہاں ایک شعر یاد آ گیا سید امین گیلانی رحمت اللہ علیہ کا، اور بڑی وہ عجیب کہتے تھے، اے امین دیکھ قرآن کو کھول کر، ارے بولتے نہیں بھائی، اے امین دیکھ قرآن کو کھول کر، نکتے نکتے پہ جلوہ نما آپ ہے، مصطفیٰ آپ ہے، مجتبیٰ آپ ہے، یا نبی خاتم الانبیاء آپ ہے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نبی آخری نبی، ہاتھ اٹھا کے کہے، میں نعرہ لگاؤں گا آپ نے زندہ باد کہنا ہے، تاجدار ختم نبوت۔ اے قربان جاؤں، آج دنیا کفر امتحان لینا چاہتی ہے۔ مسلمانوں خدا کی قسم، مسلمان تو گندا ہو سکتا ہے، گناہگار ہو سکتا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے، سیاہ کار ہو سکتا ہے، شرابی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، زانی بھی مسلمان ہو سکتا ہے، ڈاکو اور چور بھی ہو سکتا ہے، پر نبی کی عزت کا سودا نہیں کر سکتا۔ سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا؟ دور سے کہہ رہا نا، تاج و تخت ختم نبوت، اے جند اور جان ہے تا نبی محمد واسطے۔ وہ صحابی رسول ہے، کافر نے اس کے بیٹے کو نیزے پہ اٹھایا ہوا ہے، بتاؤ نبی محمد کو چھوڑتے ہو؟ صحابی نے کیا کہا گرج کے، ارے ظالم یہ تو 1 لخت جگر ہے، 100 لخت جگر ہوتے نبی محمد پہ قربان کر دیتا۔ کیا میرا نبی محمد، پھر کیوں نہ کہوں اپنے اکابرین کی موجودگی میں، میرے استاد محترم بیٹھے ہیں، میرے ابا ہیں استاد محترم مولانا مکی صاحب اور استاد مولانا قاسم صاحب، میرے سرپرست اور محبت کرنے والے اور تربیت کرنے والے شیخ الحدیث استاد مولانا سلیم احمد صاحب۔ ارے توجہ کرنا دنیا والوں، عقیدے کی بات کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم میرا تعلق اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ساتھ ہے، اور میری رگوں میں حلال کا خون ہے، حرام کا خون نہیں ہے۔ ارے جان ہے تو نبی محمد کے لیے، اس لیے میں کہتا ہوں میری جد بھی محمد، میری جان بھی محمد، میرا یقین بھی محمد، میرا ایمان بھی محمد، میرا قرار بھی محمد، میری راحت بھی محمد، میرا اطمینان بھی محمد، میرا سرور بھی محمد، میری فرحت بھی محمد، میری خوشی بھی محمد، میری دنیا بھی محمد، میری آخرت بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی محمد ہے، لیکن ناراض نہ ہونا، میں اور آپ نے اس کو پہچانا نہیں ہے۔ پتھروں نے میرے نبی کو پہچانا، درختوں نے میرے نبی کو پہچانا، میں اور آپ نے نہیں پہچانا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، ذرا توجہ کرنا، جنت البقیع ہے، یہ مسجد نبوی ہے اور یہ جنت البقیع ہے۔ میرا نبی باہر آیا، ساتھ ابو بکر صدیق ساتھ ہے، باہر آئے اور جنت البقیع کی طرف جا رہے تھے۔ توجہ کرنا میری طرف، جب جنت البقیع سے گزر رہے تھے تو حضور کو سلام کی آواز آ رہی تھی، سلام کی آواز آ رہی تھی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ آواز آ رہی ہے، ابو بکر صدیق آگے پیچھے دیکھتے کون ہے جو میرے نبی کو سلام کر رہا ہے، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں کبھی پیچھے، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آپ کو کون سلام کر رہا ہے؟ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور لے آئے، اور اللہ کے پیغمبر نے ایسے اشارہ کیا، ابو بکر ھذا الحجر، یہ پتھر میں محمد کو سلام کر رہا ہے، میں جب بھی گزرتا ہوں یہ پتھر مجھے سلام کرتے ہیں، میں پتھر کو سلام کرتا ہوں۔ پیارے بھائیو، یہ وہ نبی محمد ہے جس کو پتھروں نے پہچانا،
جس کی پتھروں نے مانی یہ اور آپ نے نہیں مانی۔ میں آخری بات کہنے کو چلا ہوں میرے پیارے بھائی، ابھی ہے انشاءاللہ ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہمارے سروں کے تاج اور سرتاج الاولیاء جن کو دیکھنے کے لیے امت رستی ہے، اللہ نے علماء دیوبند کو یہ روحانی شخصیات عطا فرمائے ہیں، اے جن کے تقوی کی قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ ہستیاں آج آ رہی ہیں۔ یاکی والی والوں، میں اس لیے کہتا ہوں علی پور والوں خوش قسمت ہو، اللہ نے اتنا بڑا ادارہ دیا اور اس ادارے کی برکت سے اللہ یہ شخصیات کی زیارتیں کروا رہا ہے۔ یہ ادارے کی برکت ہے، یہ اس چار دیواری کی برکت ہے۔ اس لیے مجھے وہ سورت قریش پھر یاد آتی ہے جب اس چار دیواری کی برکات کو دیکھتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی، آپ خوش قسمت ہیں۔ ارے ہمارے مولانا صاحب سے فرماتے ہیں رحمت کے اجتماع پہ، دنیا والوں ملک خالی ہے، ملک دیکھو، صوبے خالی ہیں، صوبے کو چھوڑو، شہر خالی ہے، لیکن تمہارے دیہات میں یہاں قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، بخاری بھی پڑھی جا رہی ہے، یہاں حدیث رسول اللہ پڑھائی جاتی ہے، اور حضور پر سینکڑوں کی تعداد میں اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ درود شریف پڑھا جاتا ہے اور روضہ انور پہ پہنچتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ محنت اور فکر ہے اس مرد کلندر کی جس کو مولانا حبیب اللہ رحمہ اللہ کہا جاتا ہے۔ کیا سوچ تھی؟ ایک چھوٹا سا ادارہ تھا، لیکن سوچ محدود نہ تھی، غیر محدود تھی۔ خدا نے اس سوچ کو ایسا تعمیر کیا، آج میرے پیارے بھائیوں بڑے بڑے جامعات کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، جہاں سینکڑوں طلباء پڑھ رہے ہیں، سینکڑوں طلباء۔ آج آپ دیکھیں گے کتنے بچوں کی دستار بندی اور کتنے بچے قرآن کے حافظ لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگا، یہی علماء ہوں گے، یہی حفاظ ہوں گے، ہمارا ہاتھ پکڑ کر سفارش کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، علماء کے ساتھ محبت کیا کرو، حفظاء کے ساتھ محبت کیا کرو، مدارس کے ساتھ محبت کیا کرو۔ ان مدارس کی برکت سے اللہ یہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، یہ مدارس کی برکت سے۔ میرے پیارے بھائی، اللہ ہم سب کو ان علماء کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائی، اس لیے میں ایک آخری گزارش کرتا ہوں، ہم سب کی نسبت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہمارے تبلیغ والے بڑی عجیب ایک حدیث اکثر بیان کرتے ہیں کہ بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، علماء کا قدر کرنا، ایک دوسرے کا ادب و احترام، محبت، اخلاق، اپنے اندر سے جھگڑے فساد ختم کریں۔ میرے پیارے بھائی، اخلاق سیکھیں، پیار و محبت سے پیش آئیں۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں میرا کون پڑوسی بننا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے پڑوسی بننا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دو کام کرو، فرمایا جنت میں میں محمد کے پڑوسی بنو گے، ایک اپنی بیویوں سے سلوک اچھا کرو، دوسرا اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اخلاق اچھے رکھو، قیامت کے دن میں محمد کے جنت میں پڑوسی بنو گے۔ اخلاق برداشت کر لیا کرو، کوئی گالی دے، کوئی بات کرے۔ امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کربلا کے میدان میں یہ بچے تھے، سارا کنبہ شہید ہو گیا، یہ بچے تھے امام زین العابدین۔ ایک آدمی گالی دے رہا تھا امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو، یہ ایسے سن رہے تھے، وہ آگے کو آیا، میں تجھے گالی دے رہا ہوں تاکہ میں تجھے معاف کر رہا ہوں، تو گالی دیتا ہے میں معاف کرتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حسبی نسبی سید ہے، ایک پوری ایک پیڑھی نسب ہے۔ امام حسین ان کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد، امام باقر جس کو کہتے ہیں، امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم۔ ان کو عرب کی دھرتی العبد الصالح کہتے تھے، سخی بہت تھے، خوبصورت بھی بہت تھے۔ اس کو وقت کے بادشاہ نے جیل کے اندر ڈال دیا، عباسی بادشاہ تھا،
जेल में डाला, रोजाना इनको मारते थे। एक मरतबा इन्होंने खत लिखा, बल्कि हारून रशीद ने डलवाया था, और फिर लिखा, हारून तेरी रात भी कटती है, मैं मूसा काज़िम की रात भी कट जाती है, तेरी रात बहर कटती है, मेरी रात जेल में कटती है, और मेरी रात कोड़े लगने में कटती है, लेकिन जब तेरे जल्लाद मुझे कोड़े मारते हैं, रात को खड़ा कर देते हैं, मैं तहज्जुद के वक़्त रो रो के लिए तेरी मग़फ़िरत की दुआ मांगता हूँ। हारून पिघल गया, कहा कि दुआ क्यों मांगता है मग़फ़िरत की? कहा कि इसलिए तू मेरे नाना के चचा की औलाद है, अब्बास की औलाद है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे नबी के, मेरे नाना के चचा की औलाद पकड़ी हुई हो, इसलिए जब तेरे जल्लाद कोड़े मारते हैं, मैं तहज्जुद के वक़्त तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगता। मेरे प्यारे भाइयों, हम इनके नाम लेवा हैं, अपने नबी मोहम्मद के उम्मती हैं, जिसने दुश्मनों को माफ किया, हम अपनों को माफ भी नहीं करते। प्यारे भाइयों, दुनिया की खातिर ये अदालतों के चक्कर क्यों है? दुनिया की वजह से आज जेलें क्यों भरी हुई हैं? दुनिया की वजह से। अरे कौन सी दुनिया जिसको यहाँ छोड़ के जाना है? इस कूड़ी दुनिया के पीछे लगकर भाई भाई को भूल जाता है, बेटा बाप को भूल जाता है, बेटा माँ को भूल जाता है। इस दुनिया में आकर मेरे प्यारे भाइयों, आज इस इदारे में आए हैं, कुछ सबक लेके जाएं, अपने अखलाक को ठीक करें, बड़ों का अदब करें। अरे मेरे नबी ने कहा, अगर कोई बड़ा आ जाए, अरे अदब से आंख झुका ले, जब कब्र में जाएगा मुनकर नकीर भी आंखें झुका के आएंगे। मेरे नबी ने फरमाया, मुसलमान को मुस्कुरा के मिल, 1 साल के गुनाह माफ। मुसलमान को मुस्कुरा के मिल, 1 साल के गुनाह माफ। अल्लाह हम सबको मोहब्बत वाली जिंदगी अता फरमा दे। तो बड़ों का अदब, छोटों पे शफकत और उलमा का कदर। चौक चौराहे पे बैठ के कभी मौलवी को गाली ना देना, ताना ना देना, ये भिखारी है, ये फकीर है, खुदा की कसम यही मौलवी है, तेरे दर दर से टुकड़ा लेकर तेरे बच्चे को कुरान का हाफिज बनाता है, दीन का आलिम बनाता है। अल्लाह पाक हम सबको उलमा की मोहब्बत नसीब फरमाए, औलिया अल्लाह के साथ मोहब्बत नसीब फरमाए। इसलिए मेरे प्यारे भाई, अपनी आखिरत बना के जाए और उलमा के साथ मोहब्बत रखें, दीनदारों के साथ मोहब्बत रखें, इदारों के साथ मोहब्बत रखें। ये मदारिस हैं मेरे प्यारे भाई, इनके साथ मोहब्बत करोगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी नस्लों के अंदर दीन के हालिम और दीन के दाई, कुरान के हाफिज, कुरान के कारी पैदा करेगा। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।